اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما توفیقی إلا باللہ۔ پناہ پکڑتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والوں، تم میں سے کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے۔ ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ ممکن ہے کہ وہ عورتیں مذاق اڑانے والی عورتوں سے بہتر ہوں۔ اور آپس میں الزام تراشی نہ کرو، اور ایک دوسرے پر برے القاب چسپا نہ کرو۔ ایمان کے بعد تو برائی کا نام بھی برا ہے، اور جو توبہ نہ کرے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ اے ایمان والوں، بہت سارے گمان کرنے سے بچو، یقیناً بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اور ٹوہ میں نہ لگو، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو اس سے تو تمہیں گھن آئے گی۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور تمہارے درمیان خاندان اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ بہتر وہ ہے جو زیادہ ڈرنے والا ہے۔ بے شک اللہ جانتا ہے، خبر رکھتا ہے۔ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ آپ ان سے کہیے کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے، اور تمہارے دلوں میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو تمہارے اعمال سے کوئی کمی نہیں ہوگی، کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ 5 آیتیں میں نے سورہ حجرات سے پڑھی ہیں۔ اکثر درسی حلقوں میں یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اور یہ آیتیں بہت اہم ہیں، روز مرہ کی زندگی سے جڑی ہوئی ہیں۔ قرآن تو بہرحال ایک یاد دہانی ہے، کوئی چیز جو
عام طور سے پھیلی ہوتی ہے اس کو بار بار اسے یاد دلانا پڑتا ہے، کہ بار بار کہنا پڑتا ہے کہ اس کو یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ تو اسی لحاظ سے یہ جو آیتیں ہیں یہ ہمارے روزمرہ کی زندگی میں ہم ان چیزوں سے بہت کم بچ پاتے ہیں، شاید اس لیے کہ ہم انہیں بہت بڑا نہیں سمجھتے، لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم بڑا نہیں سمجھتے لیکن اللہ کے نزدیک وہ بڑی ہوتی ہیں، اور ایسی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں جنہیں ہم بڑا سمجھتے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک وہ اتنی اہمیت نہیں رکھتی۔ جو میں نے آیت پڑھی اس میں سب سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ دوسرے لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ یہ بات تو فرداً بھی ہے، کوئی ایک شخص بھی دوسرے شخص کا مذاق نہیں اڑائے گا، لیکن ایک پوری قوم کو خطاب کیا گیا ہے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھیے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہم مذاق کسی کا اڑاتے ہی کیوں ہیں۔ جب کبھی ہم اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں، دوسرے کو کمتر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا دوسرے کو چھوٹا سمجھتے ہیں، کسی بھی لحاظ سے، شکل صورت کے لحاظ سے، عہدے کے لحاظ سے یا کسی اور چیز کے لحاظ سے، تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ باتیں فرداً بھی ہوتی ہیں، لیکن گروہوں کے اعتبار سے یہ باتیں زیادہ ہوتی ہیں اور زیادہ گہری ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر جو ایک مذہب میں بہت سارے مسلک ہوتے ہیں تو ان میں یہ بات بہت آسان ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں اور دوسرے کو کمتر سمجھتے ہیں، بلکہ گھٹیا سمجھتے ہیں۔ اگر ہم اپنی بات کریں، مسلم گروہ کی بات کریں، تو ہم تو اپنے آپ کو مسلمان اور دوسرے کو مسلمان ہی تسلیم نہیں کرتے، تو مسلمان کے دائرے سے ہی خارج کر دیتے ہیں۔ تو جب ہم انہیں گھٹیا سمجھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں، تو یہ بات بہت آسان ہو جاتی ہے کہ پھر ہم ان پہ پھپتیاں کسیں، مذاق اڑائیں، ان کی تحقیر کریں۔ یہ بات ہمارے لیے پھر بہت آسان ہو جاتی ہے۔ اچھا، عام لوگ جو ہوتے ہیں وہ جس گروہ سے جڑے ہوتے ہیں، اگر وہ کوئی بات کہتا ہے تو اس کے بہت آسانی سے وہ بات سمجھ میں آنے لگتی ہے، اور دوسرے کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو پھر اسے کوئی اتنی پرواہ نہیں ہوتی ہے، اور یہ دھیرے دھیرے یہ جڑیں مضبوط ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ایک گروہ کے اندر نہیں، اگر باہر آپ دیکھیں تو ہندوستان میں دیکھ لیجئے کہ ایک گروہ کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے اور دوسرا گروہ اسے آسانی سے قبول کر لیتا ہے، کیونکہ یہ دوسرے گروہ کا معاملہ ہوتا ہے، ہم اسے بہت آسانی سے مان لیتے ہیں، ہم اس کی تفتیش بھی کرنا ضروری نہیں سمجھتے۔ ہاں، اگر میرے اوپر کوئی بات آئے، میرے گروہ کے اوپر کوئی بات آئے اور بڑی خراب ہو، غلط ہو، تو ایک مرتبہ ہم تفتیش کریں گے، دیکھیں گے کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، اسے جلدی نہیں مانیں گے، لیکن دوسرے گروہ کے لیے تو ہم بہت آسانی سے اسے مان لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پوری قوم کو خطاب کیا ہے کہ تم لوگ دوسرے لوگوں کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ ممکن ہے کہ وہ لوگ جن کا تم مذاق اڑاتے ہو وہ تم سے بہتر ہوں، ابھی تمہیں کیا معلوم، ابھی ہمیں تو نہیں معلوم کہ ہماری زندگی جس روش پہ گزر رہی ہے، اور جب یہ چٹھے کھولے جائیں گے، جب حساب کتاب ہوگا، تو مجھے تو نہیں معلوم کہ میرا پلڑا بھاری ہوگا یا آپ کا پلڑا بھاری ہوگا، کون بہتر، کون سا گروہ بہتر ہوگا، کون سا گروہ کمتر ہوگا، یہ تو نہیں معلوم۔ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت انسان جانتا ہی نہیں ہے۔ تمام چیزوں کا دار و مدار تقویٰ پر ہے، تقویٰ انسان دیکھ ہی نہیں سکتا، جانچ ہی نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقویٰ ہاہنا، تقویٰ یہاں پر ہے، تو تقویٰ تو دل کے اندر ہوتا ہے، دلوں کی بات تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہم تو نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب راز کھلیں تو ہم جن کا مذاق اڑاتے تھے وہ ہم سے بلند مقام پائیں اور ہم کمتر رہ جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ ناکامیاب ہو جائیں، تو پھر تو ایسا بھی نہیں ہوگا کہ ہمارا کوئی مذاق ہی اڑا لے اور ہم چھوٹ جائیں، تو وہاں تو ایک دم حسرت کے سوا کوئی چیز باقی نہیں رہ جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگ دوسروں کا مذاق نہ اڑایا کرو، ممکن ہے کہ وہ لوگ تم ہی سے بہتر ہوں۔ پھر فرمایا کہ عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑایا کریں، حالانکہ تمام جو اصولی باتیں قرآن میں ہیں وہ مذکر کے صیغے سے ہی ہیں،
اور وہ سب پر اپلائی ہوتی ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، لیکن یہاں پر الگ سے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کیوں کہا ہے، لیکن جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ شاید اس لیے کہ اس کی اہمیت زیادہ ہے، یا اس لیے کہ یہ بات عورتوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، تو عام جو خطاب ہے مردوں کو، وہ تو مردوں کے صیغے سے وہ تو کیا ہی ہے، عورتوں کو بھی خاص طور سے خطاب کر لیا کہ عورتوں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑایا کریں، کیونکہ یہ بات عورتوں میں عام طور سے زیادہ پائی جاتی ہے کہ جب 4 عورتیں بیٹھتی ہیں تو عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی کی برائی کر رہی ہوتی ہیں، تو عورتوں میں بھی مذاق نہ اڑائے۔ ابھی معاملہ مذاق کا چل رہا ہے، تو عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑایا کریں۔ ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، یعنی جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والی عورتوں سے بہتر ہوں۔ پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایک دوسرے پر الزام تراشی نہ کرو، عیب نہ لگاؤ، ایسا کسی دوسرے کو برا بھلا نہ کرو، یہ کوئی چیز اس کے اندر ہو یا نہ ہو اس پر عیب نہ لگاؤ۔ تیسری بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو، ایسا نہ کرو کہ کوئی مذاقیہ نام کسی کا رکھ دیا اور اسی سے اس کو بلایا جا رہا ہے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس کی کچھ اہمیت ہے تو پیٹھ پیچھے اس کو اسی نام سے، یہ عام طور سے کارخانوں میں اور اسکولی بچوں میں یہ ہوتا ہے، کسی کا کوئی نام رکھ دیا، ٹیچر ہی کا لوگ نام رکھ دیتے ہیں اور ان کو آپس میں جب بات کرتے ہیں تو اس نام سے پکارتے ہیں۔ وہ نام بہت اچھا نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ جب ہم آپس میں بیٹھ کر لیتے ہیں تو ہنسی آتی ہے۔ یہ بھی ایک طرح کا مذاق اور ایک طرح کی تحقیر ہے، مزہ آتی ہے بات کرتے ہوئے، اس پہ لوگ ہنستے ہیں۔ اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اسی کے منہ پر یہ اس طرح کے خراب نام اسی کے منہ پر لیے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد تو برائی کا نام بھی برا ہے۔ ایک انسان جسے ایمان جس کے پاس نہ ہو، جواب دہی کی کوئی اسے فکر نہ ہو، تو ٹھیک ہے وہ کچھ بھی کرتا ہے، لیکن ایک انسان اللہ پر یقین رکھتا ہے، یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ میں جو کر رہا ہوں، جو کہہ رہا ہوں، اس کا حساب ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک دن جمع کرے گا اور اچھی اور بری باتوں کو جانچے گا، ان کا حساب ہوگا، اچھی باتوں کا بدلہ اچھا ملے گا، بری باتوں کا برا بدلہ ملے گا، اس کے لیے سزا ملے گی۔ تو اس طرح کا جس کا ایمان ہو اور پھر وہ ان سب چیزوں میں پڑے، وہ ایک دوسرے کا مذاق ہی اڑاتا رہے، ایک دوسرے کے برے نام سے پکارے، عیب تراشی کرتا رہے، تو یہ ظاہر ہے کہ ایمان والے کے لیے یہ شیوا نہیں ہے، ایمان والے کے لیے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان کے بعد تو برائی کا نام بھی برا ہے، برائی سے تو دور دور بھاگنا چاہیے ایمان والوں کو۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ نہ کرے تو ایسے لوگ ظالم ہیں۔ توبہ کا مطلب پلٹ آنا۔ تو ہم زبان سے کچھ الفاظ ادا کرتے ہیں جس سے ہم توبہ سمجھتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ایک رسم ہے، وہ کہتے اسی لیے ہیں کہ ہم اب اس سے دور ہو رہے ہیں۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے اصل میں اس سے علیحدہ ہو جانا، ہٹ جانا، عزم کرنا کہ جو غلط کام ہم کرتے تھے وہ اب نہیں کریں گے اور آگے نہ کرنا۔ پھر اگر ہو جائے تو پھر انسان عزم کرے، تو یہی توبہ ہے۔ تو جو لوگ اس سے باز نہیں آتے، آپ یوں سمجھ لیجئے عام لینگویج میں کہ اس سے باز نہیں آتے، تو ایسے لوگ ظالم ہیں۔ دیکھیے یہ چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، ہم عام طور سے یہ چیزیں ہماری محفلوں میں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے کو برے نام سے پکارنا، یہ عام طور سے ہوتا ہے اور بہت برائی ہم اسے نہیں سمجھتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بڑی ہے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اس سے باز نہیں آتا ہے، کوئی پلٹتا نہیں، توبہ نہیں کرتا، تو پھر ایسے لوگ ظالم ٹھہریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والوں بہت زیادہ گمان کرنے سے بچا کرو، ایک دوسرے کے بارے میں بہت زیادہ سوچ لینا کہ یہ ایسا ہوگا ویسا ہو، کسی نے کوئی بات کہی تو پھر اس کے عجیب مطلب نکالنا، اچھے مطلب بھی نکالے جا سکتے ہیں، برے بھی، لیکن ایک طبیعت ہوتی ہے وہ برائی کی طرف ہی مائل ہوتی ہے، وہ برے مطلب نکالنا۔ کسی نے کوئی بات بہت آسان کہی ہے لیکن اسے اپنے اوپر
اسے اپنی تحقیر سمجھ لینا، یہ ساری چیزیں تب ہوتی ہیں جب ہم گمان کرتے ہیں، خود سے سوچنے لگتے ہیں کہ یہ ایسا کہا ہے تو اس لیے کہا ہوگا، اور ایسا کیا ہے تو اس لیے کیا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ہم خود سے کریٹ کرنے لگتے ہیں، سوچنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت زیادہ گمان کرنے سے بچا کرو۔ ان بعض الظن اثم، بہت کچھ گمان گناہ بھی ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اچھے گمان کرتے ہوں جسے خوش گمانی کہتے ہیں، تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن برے گمان جسے بدگمانی کہتے ہیں تو یہ تو گناہ کی کیٹیگری میں آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کو تو گناہ نہیں کہا ہے، لیکن فرمایا کہ کچھ گمان یہ گناہ کے درجے تک پہنچ سکتے ہیں، اس لیے اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ بہت زیادہ گمان کرنے سے بچا کرو، بہت زیادہ چیزوں کو سوچتے رہنا، اس کے نتیجے نکالتے رہنا، کسی دوسرے کی کہی ہوئی بات کا یا کیے ہوئے کام کا، تو ان چیزوں سے بچو۔ ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ رہا کرو۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سوچیں کہ ٹھیک ہے گمان نہیں کریں گے، لاؤ معلوم کر لیں کہ کیا معاملہ ہے، تو ان نیسیسری چیزوں کی، جو چیزیں کام آنے والی نہیں ہیں، جن کا کوئی تعلق عمل سے نہیں ہے، ان کے بہت زیادہ پیچھے پڑنا، ٹوہ لگانا، کوئی کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے، کیا کھاتا ہے کیا پیتا ہے، اگر ضرورت ہے تو بات الگ ہے، کوئی آپ کی نیک نیتی ہے اس کے پیچھے تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہ غیر ضروری طور پر یوں ہی ایک تفریح کے لیے یا کسی برائی کے لیے ٹوہ لگانا، یہ غلط ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے۔ ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی مت کیا کرو، ٹوہ نہ لگایا کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کیا کرو۔ غیبت کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے بھائی کا ایسا تذکرہ کہ اگر وہ سنے تو اسے برا لگے، بس یہی غیبت ہے۔ آپ میرے پیٹھ پیچھے کوئی ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر میں موجود ہوتا اور اسے سنتا تو مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے برا لگتا، تو یہ میری غیبت ہو گئی۔ اب آپ ذرا غور کریے، یہ بات ایسا نہیں کہ بہت سڑک چھاپ ہو، بہت جنہیں سماج میں کمتر سمجھا جاتا ہے وہ لوگ کرتے ہیں، یہ تو بڑے اچھے لوگ جو سفید پوش ہوتے ہیں، وائٹ کالر ہوتے ہیں، بہت اچھے سماج میں عزت جن کی ہوتی ہے، وہ لوگ بھی یہ سب کیا کرتے ہیں اپنی محفلوں میں۔ ایک آدمی اٹھ کے گیا، اس کی برائی چالو ہو گئی، شروع ہو گئی، جو موجود نہیں ہے اس کے تعلق سے تحقیر کرنے والی باتیں، اسے نیچا دکھانے والی باتیں، یہ ساری چیزیں ہونے لگتی ہیں۔ ہر وہ بات جو اگر وہ سن لے اور اسے برا لگے، یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اس کے پیٹھ پیچھے کی جائے۔ اگر واقعی میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس کے اندر برائی ہے اور اسے دور ہونا چاہیے، تو آپ اس سے کہیے، اس سے ملیے اور اس برائی کو کوشش کریے کہ اس کے اندر دور ہو جائے۔ تو یہ تو خیر خواہی ہے، یہ تو خیر خواہانہ بات ہو گئی، لیکن وہ نہیں ہے آپ اس کے پیٹھ پیچھے دوسروں سے اگر آپ یہ باتیں کہہ رہے ہیں تو اس کا مقصد سوائے تحقیر کے کیا ہے؟ وہ اسے لوگ برا سمجھیں۔ اچھا، یہ اس سے ایک بڑی بدگمانیاں پھیلتی ہیں۔ آپ نے کوئی بات کہی، وہ اس کا دفاع نہیں کر سکتا تھا، تو دوسرے ہو سکتا ہے کہ آپ ہی کو غلط فہمی ہوئی، وہ بات اس کے اندر نہ ہو، آپ نے دوسروں سے 4 لوگوں سے کہہ دی۔ اب 4 لوگ جو اس کی کچھ عزت کرتے تھے، ان کے دل میں بھی اس کی عزت کم ہو گئی۔ ایک جو ماحول آپ کا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ ایک خوشگوار ماحول بنے، تو ویسا ماحول بننے کے بجائے ان غیبت کی وجہ سے بڑا کدورت بھرا ماحول بن جاتا ہے کہ ہر آدمی، میں آپ کو جانتا نہیں ہوں لیکن آپ کی میں نے اتنی برائی سن لی کہ اب میں آپ سے اچھے ڈھنگ سے بات ہی نہیں کر پا رہا ہوں، کیونکہ میرے دل میں آپ کی برائی پہلے سے جمع ہو گئی، بجائے اس کے کہ میں خود دیکھتا کہ آپ کے اندر اچھائی ہے یا برائی ہے، آپ اچھے آدمی ہیں یا برے آدمی ہیں، لیکن میرے دل میں اتنی باتیں آ گئیں پہلے سے، بغیر ملے، بغیر جانچے پرکھے، کہ اب میں آپ سے اچھا بیہیویئر کر ہی نہیں پا رہا۔ یہ ساری چیزیں ماحول میں پیدا ہونے لگتی ہیں جب یہ برائیاں چالو ہو جاتی ہیں۔ تو غیبت ایک بہت بڑا گناہ ہے، اس کی مثال بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو اس سے تو تمہیں گھن آئے گی، یہ تو تمہیں لگتا ہے کہ یہ تو بڑا خراب کام ہے،
تو دراصل تم جو غیبت کرتے ہو اس کی مثال ایسے ہی ہے، مرا ہوا بھائی جیسے اپنی دفاع نہیں کر سکتا، ویسے ہی وہ بھائی جو یہاں پر موجود نہیں ہے اور اس کی تم غیبت کر رہے ہو وہ بھی اپنی دفاع نہیں کر سکتا۔ تو برائی میں دونوں چیزیں برابر ہیں، ظاہر ہے اسی لیے مثال دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے اور معاشرہ اس سے نفرت بھرا ہو جاتا ہے، ایک کدورت بھرا ماحول ہو جاتا ہے۔ تو غیبت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا اور سختی سے منع کیا ہے۔ وہ اس کی جو مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ بہت سخت گناہ ہے اور سختی سے منع کیا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یہ جو باتیں کہی گئی ہیں ان سے توبہ کرو۔ اگر تم توبہ کرو گے، اگر تم پلٹو گے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا، تمہاری اس کوشش کو، تمہاری اس کاوش کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا اور وہ تم پر رحم کرے گا۔ اب تیسری آیت جو اس سلسلے کی ہے وہ یوں سمجھیے کہ ایک فلسفہ ہے اس کے پیچھے، کہ اگر وہ بات سمجھ میں آ جائے تو یہ ساری چیزیں یہ آئیں گی ہی نہیں۔ میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ یہ ساری برائیاں، وہاں یہ 6 برائی ہیں دونوں آیتوں میں، یہ ساری برائیاں تبھی آتی ہیں جب ہم اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں اور دوسرے کو کمتر سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اور بھی مثالیں دی ہیں انسان کی کہ ہر ایک کو ایک پانی سے پیدا کیا، تو اس میں تو کوئی افضل اور کوئی کمتر نہیں تھا، جیسے سب کی پیدائش ہوئی ویسے انسان کی پیدائش ہوئی۔ یہاں فرمایا کہ ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا۔ یہ پوری انسان کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک مرد اور ایک عورت پر ختم ہو جاتا ہے جا کر۔ ایک مرد اور ایک عورت سے اولادیں ہوئی اور وہ پھیلتی چلی گئیں اور الگ الگ پورے زمین کے خطے میں پھیل گئیں، تو یہ کہیں نہ کہیں جا کر ملتی تو ایک ہی مرد اور ایک عورت سے ہیں۔ تو نسبی طور پر کون بہتر ہوا، کون افضل ہوا؟ سب لوگ ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہیں۔ پھر فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہیں جو خاندان میں اور گروہوں میں بانٹ دیا ہے وہ اس لیے کہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یعنی یہ جو قبیلے برادری بٹ گئی ہیں، یہ بٹی، یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے یہ باہر کی چیزیں نہیں ہے، یہ ہونا تھا۔ میں آپ سے آپ کا تعارف پوچھ رہا ہوں، آپ کیا بتائیں گے؟ اگر یہ قبیلے نہ ہو تو آپ کیسے بتائیں گے؟ اگر یہ جو قبیلہ بندی ہوئی تو آپ بتا دیں گے کہ میں فلاں خاندان سے آیا ہوں، تو میں پہچان لوں گا کہ ہاں فلاں خاندان وہاں پر بستا ہے۔ یا آج چونکہ جغرافیائی اعتبار سے بھی سب بنٹ گئے ہیں تو آپ یہ بتا دیں گے کہ میں اتر پردیش کا ہوں، میں مدھیہ پردیش کا ہوں۔ اور پہلے تو یہ خاندان ہی کے تعلق سے یہ بٹوارا ہوتا تھا، تو یہی لوگ بتاتے تھے میں فلاں قبیلے کا ہوں، میں فلاں قبیلے کی فلاں شاخ کا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں پہچاننے کے لیے ہوتی ہیں۔ ہم اتر پردیش کے ہیں، کوئی بہار کا ہے، تو یہ ساری چیزیں پہچاننے کی ہوتی ہیں آج کے اعتبار سے۔ تو ظاہر ہے کہ جغرافیائی اعتبار آج بڑا ہوتا ہے، قبیلوں سے تو آج کل کوئی پہچانتا ہی نہیں۔ لیکن اگر اسی میں کوئی یہ سوچے کہ میں اس خاندان سے ہوں تو افضل ہوں، یا میں اس جگہ پہ رہتا ہوں تو افضل ہوں، میں انگلینڈ میں رہتا ہوں تو افضل ہوں، امریکہ میں رہتا ہوں تو افضل ہوں، تو یہ بات غلط ہے۔ یہی بات ہے اصل میں جس سے بڑی بڑی برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ پہلے جب قبیلے کا زور زیادہ تھا، جب لوگوں کی پہچان قبیلے سے ہوتی تھی تو قبیلوں میں لڑائی ہوا کرتی تھی، اور جب جغرافیائی پہچان ہونے لگی تو لڑائیاں بھی ویسے ہی ہونے لگیں، ملک کی لڑائی ہونے لگی۔ جب لوگوں کو ملک میں بانٹ دیا اور ایک ملک سمجھنے لگا کہ میں بہتر ہوں، تو جب میں بہتر ہوں تو میں دوسرے پر راج کیوں نہ کروں؟ ہٹلر تو کہتا ہی تھا کہ جرمنی باقی لوگوں پر راج کرنے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں، تو میں کیوں نہ دوسروں پر حملہ کر دوں اور ان کو اپنے زیر اثر کر لوں۔ تو یہ ساری چیزیں بھی یہیں سے پیدا ہوتی ہیں۔ جو چیزیں پہچان کے لیے تھیں، تعارف کے لیے تھیں، وہ چیزیں ہم نے تفاخر کے لیے بنا لی۔ تو جب ہم نے ایسا کیا تو اس سے بڑی بڑی برائیاں پیدا ہوئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا فلسفہ بتایا ہے
کہ انسان بحیثیت انسان کوئی افضل کوئی کمتر نہیں، یہ سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ یہ قبیلے بٹے یا آج کہہ لیجئے کہ ملک بٹے، آج تو ملک کا اعتبار زیادہ ہے، تو یہ جو ملک بٹے ہیں یہ ایک دوسرے کی پہچان کے لیے ہیں۔ یہ پوسٹل ایڈریس ہوتا ہے تاکہ میں کوئی چیز بھیجوں تو صحیح جگہ پہنچ جائے، ایسا نہیں کہ کوئی پوسٹل ایڈریس بھی افضل اور کوئی کمتر ہونے لگے۔ تو یہ ساری چیزیں دراصل پہچان کے لیے تھیں، یہ تفاخر کے لیے تھی ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ اس لیے ہے کہ تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ہاں، یہ افضل اور کمتر ہوتے کیسے ہیں؟ فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک زیادہ بزرگ، زیادہ عزت والا، زیادہ بہتر وہ ہے جو زیادہ ڈرنے والا ہو، جو اللہ کے ڈر سے زندگی گزارے۔ اللہ کے ڈر سے زندگی گزارنے کا مطلب سنبھل کے زندگی گزارے گا، وہ گناہوں کا ارتکاب نہیں کرے گا، زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا اور اچھے کام کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا غصہ، اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے اوپر نہ آئے۔ تو اگر کوئی ڈر کے زندگی گزارے گا تو ایسی ہی زندگی گزارے گا۔ تو جو اس طرح سے زندگی گزارے گا اور جس کے اندر یہ چیز زیادہ ہوگی، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا زیادہ ہوگا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا تقوی زیادہ ہوگا، وہ بس اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے۔ بس یہی معیار ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ آپ پتہ نہیں لگا سکتے، میں پتہ نہیں لگا سکتا، مجھے نہیں معلوم کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف زیادہ ہے یا آپ کے دل میں۔ ظاہری چیزیں تو سب کچھ نہیں بتاتی، تو میں یہ طے نہیں کر سکتا کہ میں افضل ہوں یا آپ افضل ہیں، میں کمتر ہوں یا آپ کمتر ہیں، میں یہ طے نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا یہ تمام چیزیں، مذاق اڑانا، غلط نام سے پکارنا، غیبت کرنا، تحقیر کرنا، کسی کی بے عزتی کر دینا، یہ سب چیزیں میرے لیے نہیں ہیں، کیونکہ میں جانتا ہی نہیں کہ میں بہتر ہوں یا آپ بہتر ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میں یہاں پر آپ کا مذاق اڑاتا رہوں اور قیامت کے دن آپ بازی مار لے جائیں، آپ بہتر ہو جائیں اور میں ناکام ہو جاؤں، آپ کامیاب ہو جائیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو پیچھے ابھی آئی ہیں دو آیتوں میں، یہ ساری چیزیں میرے لیے ہیں ہی نہیں دراصل، کیونکہ میں جانتا ہی نہیں کہ میں بہتر ہوں یا نہیں بہتر ہوں۔ تو فرمایا کہ سب سے زیادہ تقوی والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک بزرگی والا، احترام کے لائق وہ ہے جو زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ پھر ایک آیت میں نے پڑھی تھی آخری، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیہاتی لوگ، یعنی کم پڑھے لکھے اور کم سمجھ رکھنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہو گیا، ہم ایمان لے آئے۔ فرمایا کہ بلکہ انہیں چاہیے کہ وہ اس طرح کہیں، فرمایا کہ وہ لوگ اصل میں ایمان نہیں لائے ہیں، بلکہ انہیں اس طرح کہنا چاہیے کہ ہم نے اطاعت قبول کر لی، اسلمنا۔ دیکھیے ویسے قرآن میں جو ایمان اور اسلام ہے وہ کوئی الگ الگ معنوں میں نہیں ہے، اسے ایک ہی طریقے سے استعمال کیا گیا ہے، لیکن یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو دل کی گہرائی سے ایمان ہوتا ہے وہ فوراً نہیں آ جاتا۔ تو لوگوں کو کہنا چاہیے کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، یعنی ہم نے بات مان لی ہے، اطاعت قبول کر لی ہے۔ فرمایا کہ ایسا اس لیے کیونکہ ابھی تک ان کے دلوں میں ایمان راسخ نہیں ہوا ہے، مضبوط نہیں ہوا ہے۔ ہاں، اگر تم لوگ اطاعت کرتے رہو، یعنی بات مانتے رہو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، تو تمہارے اعمال میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ایک انسان جسے لگتا ہے کہ میرے عمل سارے اس طرح کے نہیں ہیں جیسے کہ ایک مومن کے ہونے چاہیے، ایک ایسے شخص کے ہونے چاہیے جسے کلی اعتماد ہو اللہ تعالیٰ پر، پوری طرح سے بھروسہ ہو، پوری طرح سے ایمان ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ تو اس کا طرز عمل پھر مایوسی کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ہو جانا چاہیے کہ وہ یہ سمجھے کہ میں اسلام میں تو داخل ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والوں میں شامل ہو گیا ہوں۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہیں گے، یعنی میں اگر بات مانتا رہوں، اللہ تعالیٰ کی بات مانتا رہوں، اس کے رسول کی بات مانتا رہوں، تو پھر میرے اعمال میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، یعنی اس کا مجھے بھرپور بدلہ ملے گا، اور ممکن ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ وہ مطلوبہ ایمان جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ بھی مجھے نصیب ہو جائے۔
تو یہ کچھ آیتیں تھیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان برائیوں کی طرف توجہ دلائی ہے جو عام طور سے ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، جو ہمیں شاید ہلکی محسوس ہوتی ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ چیزیں بھاری ہیں۔ میں ان 3 آیتوں کا پھر سے ترجمہ کیے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والوں، تم میں سے کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے۔ ممکن ہے کہ مذاق اڑائے جانے والے مرد مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ مذاق اڑانے والیوں سے بہتر ہوں۔ پھر فرمایا کہ ایک دوسرے پر الزام تراشی نہ کرو، یعنی عیب نہ لگاؤ، اور ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو۔ ایمان کے بعد تو برائی کا نام بھی برا ہے، اور جو توبہ نہ کرے، جو اس سے باز نہ آئے، تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ اے ایمان والوں، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، یقیناً بعض گمان گناہ تک پہنچتے ہیں۔ اور ٹوہ نہ لگاؤ، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو اس سے تو تمہیں گھن آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور تمہارے درمیان قبیلے اور خاندان بانٹے تاکہ ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ بے شک اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ ڈرنے والا ہے۔ بے شک اللہ خبر رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کا مذاق اڑانے سے باز رکھے، ایک دوسرے کی تحقیر کرنے سے باز رکھے، ہم ایک دوسرے کو برے نام سے نہ پکاریں، ایک دوسرے کی ٹوہ نہ لگائیں، بدگمانی نہ کریں، اور ایک بڑی برائی جو ہمارے درمیان عام طور سے رائج ہے، غیبت، اللہ تعالی ہمیں اس سے دور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔